الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں ہمیں دین بھی ملا ہے اور دین کی محنت بھی ملی ہے. دین بھی امانت ہے. دین کیا ہے؟ امانت، جس کو قرآن کریم نے امانت کہا. قرآن کریم میں ہم نے اس امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا، زمین پر، آسمان پر. اس کو قرآن کریم امانت کہتا ہے. دین امانت ہے اور دین کی محنت بھی امانت ہے. دین کی محنت کا امانت ہے. بلکہ کہتے ہیں مولانا ابراہیم صاحب کہ وضو بھی امانت ہے. وضو کیا ہے؟ وضو امانت ہے. تو جس محنت میں اللہ پاک نے پورے دین کے زندہ ہونے کی تاثیر رکھی ہو، جس محنت میں اللہ پاک نے دین کو قیامت تک آنے والے آخری انسان تک پہنچنے کی تاثیر رکھی ہو، اس محنت کی امانت کا کیا کہنا ہے؟ کیسی امانت ہو؟ اس لیے پیارے آقا فرماتے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا کہ یا نبی اللہ، آپ پر تو بڑھاپا چھا گیا. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، قرآن کریم کی فلاں فلاں صورتوں ہیں، سورہ ہود نے، سورہ مائدہ نے، عما یتساءلون نے مجھے بوڑھا کر دیا. امانت اس کو کہتے ہیں. امانت دین کی محنت امانت ہے. اس لیے امانت کے معاملے میں بہت ڈرنا چاہیے. بہت ڈرنا چاہیے. آدمی اصل ڈرنا جو ہے نا، وہ آدم علیہ السلام کا راستہ ہے. آدمی ڈرتا رہے، ڈرتا رہے، ہمیشہ ڈرتا رہے، ڈرتا رہے. ڈرنا جو ہے نا، وہ آدم علیہ السلام کا راستہ ہے. بے دھڑک بن جانا، بے دھڑک. جی تو بھی اعمال چھوٹ رہے، گز چھوٹ رہا، 3 دن کے ہفتے بدل رہے. جی اور تکبیر اولا چھوٹ رہی، پہلی سب چھوٹ رہی ہوتا ہے. خیر آدمی مختلف حال میں ہوتا ہے، کبھی ہوگا، لیکن اس کا دل پر کیا اثر ہے؟ یہ پہلی سب چھوٹ گئی. ہمارے بڑے کہے کہ ہماری تو پہلی سب چھوٹ جائے تو ہم کو استغفار کرنا چاہیے. ایسا نہیں جہاں ملا پڑھ لیا اور چلے. دل پر اس کا کوئی اثر نہیں. یہ ڈرنے کی بات ہے. پہلی سب چھوٹ جائے تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے ضرور کہ میری پہلی سب کیوں گئی. ایسے نہیں جاتی. ضرور اس کا تعلق میری کسی نہ کسی بدعملی کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے. پہلی سب ایسے نہیں جاتی ہے. تہجد ایسے نہیں جاتی ہے. پھر بہت تھکے تھے، رات کو دیر ہو گئے، ایسا نہیں ہے. وہ تو دل کو سمجھانے کے لیے غالب میں خیال اچھا ہے. ایسا ہے، ایسا ہے. اس کا تعلق آدمی کی کہیں بھی چوک ہوئی ہے اس کی. کسی نے حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، حضرت میں رات کو وضو کا لوٹا، مصلی، مسواک تیار کر کے سوتا، تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی میری. تو حضرت نے فرمایا بھیا دن میں گناہ کرنا چھوڑ دے. دن میں گناہ کرنا چھوڑ دے. تو ایسے تہجد نہیں جاتی. آدمی کو لائن چیک کرنی چاہیے. جیسے میکینک چیک کرتا ہے نا، کہاں ایئر ہے، کہاں فالٹ ہے، کہاں لوز کانٹیکٹ. لائن چیک کرنی چاہیے کہ کیا کہاں چوک ہوئی ہے، کہاں چوک ہوئی ہے. حضرت سفیان ثوری فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، میرے سے ایک چوک ہو گئی.
خود کہتے ہیں ایک چوک ہوئی تو 5 مہینے کی تہجد کی توفیق اللہ پاک نے چھین لی۔ ڈرنے کے معنی آدمی ڈرتا رہے، ڈرنا آدم علیہ السلام کا راستہ ہے، اللہ تک پہنچا دے گا، بے دھڑک بن جائے گا۔ جب ملکوتی دنیا میں اعلان ہوا تھا کہ کوئی راندے بارگاہ ہونے والا ہے تو بڑے بڑے فرشتے کانپ رہے تھے۔ ابلیس ایک ایسا تھا جو بے دھڑک کھڑا تھا، اور راندے بارگاہ کون ہوا کہ وہ بے دھڑک۔ اس میں کیا ہو گیا؟ ہفتہ بدل گیا تو کیا ہو گیا، گز چھوٹ گیا تو کیا ہو گیا جی، چلے کا مہینہ بدل گیا تو کیا ہو گیا جی، بے دھڑک بنا دی۔ تو بے دھڑک بننا یہ تو شیطان کا راستہ ہے، یہ اللہ سے دور کرتا جائے گا، دور کرتا جائے گا۔ ڈرتے رہو، ڈرنا، جو ڈر گیا وہ منزل پا گیا، جو ڈر گیا وہ منزل پا گیا جی۔ اسے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخر میں بہت کہتے تھے، کرتے رہو، ڈرتے رہو، کر کے بھی ڈرنے کا، ایسا نہیں کر کے آدمی میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، میں نے تشکیل کی، میں نے جماعت بنائی، میں نے اس کو کام میں لگایا، پتہ نہیں کیا کیا۔ وہ تو آدمی بولتا ہے نا تو اس کے بول کے ساتھ ایک بو نکلتی ہے، آدمی بولتا ہے نا تو بول کے ساتھ ایک بو نکلتی ہے، کبر کی بو ہے، حسد کی بو، ایک بو نکلتی ہے، آدمی کے بول کے ساتھ بو نکلتی ہے۔ تو کر کے آدمی بے دھڑک نہ ہو۔ مولانا عمر صاحب کرتے رہو، ڈرتے رہو، کر کے بھی ڈرنا۔ اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کا سلام پھراتے تھے، حالانکہ آپ کی نماز کیسی نماز ہوگی ہے نا، کوئی اندازہ نہیں لگا سر آپ کی۔ اسے یوں نہیں کہا کہ ایسی نماز پڑھو جیسے میں نے پڑھی، کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں یوں کہا ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ امام الانبیاء کی نماز ہے، آپ کی نماز کیسی ہوگی، آپ کا ذکر کیسا ہے۔ صحابہ فرماتے جب بھی ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کو اللہ کی یاد میں پایا، اللہ کی یاد، جب بھی آپ کو دیکھا ہم نے اللہ کی یاد میں پایا۔ اور کتاب اللہ کی یاد میں ڈوب جاتے تھے، اللہ کی یاد میں ڈوب جاتے تھے۔ کیسے ڈوب جاتے تھے؟ کہ امی جان پکارتی میں عائشہ ہوں، کہ کون عائشہ ہے؟ کہ ابا بکر کی بیٹی ہوں، کہ کون ابا بکر ہے؟ نہ امی جان کو جانتے، نہ حضرت ابوبکر صدیق کو جانتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ دونوں آپ کے بالکل قریب ہیں، لیکن حضور اللہ کی یاد میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ نہ تو امی جان کو جانتے ہیں، نہ حضرت صدیق اکبر کو جانتے ہیں۔ آپ کا ذکر ایسا ہے، آپ کی نماز کیسی ہوگی؟ ایسی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے استغفار کرنے بہت جلدی کرتے تھے۔ ایسے نماز کا سلام پھرا کے موبائل نکالا اور کس کا مس کال، یہ مصیبت ہے، قسم خدا کی مصیبت ہے جی۔ ہم تو کہتے ہیں نماز میں بھی موبائل وائبریٹ پر مت رکھو، جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، مزاج شریعت کا مسئلہ ہے۔ وائبریٹ کے معنی ہمارا تعلق مخلوق سے کٹا نہیں ہے، ابھی کنیکشن ہے مخلوق سے، اور کٹنگ کے بغیر فٹنگ نہیں ہوتا ہے۔ آدمی مخلوق سے کٹے گا نہیں، خالق سے فٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس میں ہم غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، وضو مخلوق سے کٹنے کا نام ہے، وضو مخلوق سے کٹنے کا نام ہے، نماز خالق سے جڑنے کا نام ہے۔ اسے نماز پہلے وضو ہے، تو وضو مخلوق سے کٹنے کا نام ہے، نماز خالق سے جڑنے کا نام ہے۔ وہ آدمی مخلوق سے کٹا بھی ہے جی۔ اسے نماز کی اصطلاح بیان کی ہے، نماز کی کیا کہتے ہیں، ویاخیا، ڈیفینیشن، نماز کا ڈیفینیشن ہے، یوں بیان کیا کہ
کلی طور پر، کلی ٹوٹل، کلی طور پر مخلوق سے منقطع ہو کر، مخصوص وقت میں مخصوص شکل کے ساتھ کلی طور پر خالق کی طرف متوجہ ہونا، اس کو نماز کہتے ہیں، یہ کٹا بھی نہیں ہے، وہ وائبریٹ چالو ہے جی، کنیکشن کٹا نہیں. اس سے آدمی سلام پھراتا ہے نا فوراً وہ ہلا تھا نا، کھکڑا تھا، ہلا تھا، تو کس کا ہے مس کال، کس کا مس کال. اس سے ہمارا ساتھی مناجات میں کہتا تھا، یا اللہ میری نماز سے مجھے اطمینان نہیں ہوتا تو تجھے کیسے اطمینان ہوتا ہوگا. یہ بات مناجات میں کہتا تھا، یا اللہ میری نماز سے مجھے اطمینان نہیں ہوتا، تجھے کیسے اطمینان ہوتا ہوگا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرتے تھے اور کہتے استغفار کرنے بہت جلدی کرتے تھے. کہتے آپ کی شان ابجد ہے کہ میری نماز کہیں میرے منہ پر مار نہ دی جائے. حضور کو ڈر ہے میری نماز میرے منہ پر، یہ ڈر ہے میری نماز میرے منہ پر مار نہ دیا ہے. آپ استغفار کرنے بہت جلدی کرتے تھے. ابھی ڈرتا نہیں. مولانا محمد صاحب کہتے تھے کرتے رہو، ڈرتے رہو. یہ درد نہیں کرنا، آدمی میں ڈرتا ہے، کر کے بھی ڈرنا. کرتے رہو، ڈرتے رہو، روتے رہو. جو ڈرے گا وہ روئے گا. روتے رہو، مانگتے رہو. مولانا فرماتے تھے کرتے رہو، ڈرتے رہو، روتے رہو، مانگتے رہو. اللہ سے مانگنا بڑھاؤ. آج کل دیکھو انفرادی دعاؤں کی بہت کمی نظر آتی ہے. اللہ سے مانگنا، حالانکہ بہت سارے موقع ایسے ہیں جس میں کہتے ہیں دعا واپس لوٹا ہی نہیں جاتی. جیسے اذان اور اقامت کے درمیان کا جو موقع ہے، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا جو ہے نا وہ لوٹا ہی نہیں جاتی. وہ تو ڈائریکٹ اللہ معاف کر، ہم اس سے کافی باتوں میں پتہ نہیں مسجد کے سین میں کھڑے پتہ نہیں ہم نے کیا بار باری اسی میں آدمی اذان اور اقامت کے درمیان کہتے ہیں دعا لوٹائی نہیں جاتی ہے، ڈائریکٹ جاتی ہے، ڈائریکٹ. اس سے حضور نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگا کر. اللہ کے نبی صحابہ سے کہہ رہے اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگا کرو. صحابہ تھے، صحابہ نے پوچھ لیا یا نبی اللہ کیا مانگے؟ تو حضور نے فرمایا دنیا آخرت کی عافیت مانگو اللہ سے. دنیا آخرت کی عافیت. اس سے اذان اور اقامت کے درمیان کی ایک مسنون دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ. عافیت اذان اور اقامت کے درمیان. ہمارے حضرت فرماتے ہیں عافیت 3 چیزوں کے لیے ہوئے. عافیت خالی عافیت نہیں، عافیت کا عافیت 3 چیزیں لیے ہوئے. عافیت کے ایک معنی آسانی سے سانس کا لینا اور سانس کا نکلنا. عافیت کے معنی 3 ہیں کہ آدمی آسانی کے ساتھ اس کا سانس، جیسے دور گزرا نا بھی، اللہ حفاظت کرے، اللہ آگے بھی حفاظت کرے کہ آدمی کا سانس لینا مشکل ہے. تو عافیت کے معنی آسانی سے سانس کا لینا اور سانس کا نکلنا. یہ دوسرا آسان روزی. دوسرا کیا ہے؟ آسان روزی. اللہ آسان روزی دے، تھکا دینے والی روزی. پناہ مانگی یا اللہ تھکا دینے والی روزی سے میری حفاظت کرنا، آسان روزی. اور تیسرا فرمایا ایسے اعمال کی توفیق جو اعمال اللہ کا قبول ہو جاتے ہیں. سکہ رہتا ہے ایسے مقبول اعمال کی توفیق. عافیت اس کو کہتے ہیں. کتنا مانگنا چاہیے، عافیت اسے کہتے ہیں. اذان اور اقامت کے درمیان اللہ سے مانگو، یہ مانگنے کا موقع.
آ جاؤ، باتیں مت کرو کھڑے جی موقع باتیں کرنی ہے، آ جاؤ، اللہ توفیق دے، پہلی صف میں آ جاؤ جی، اللہ سے مانگو، انتظار صلاۃ میں آؤ، انتظار صلاۃ، اس سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انتظار والی نماز بڑی طاقتور نماز ہے، ہم اس پر آئے ہیں، انتظار پر آئے، انتظار صلاۃ، ایسا نہیں چھلے آئے نا، ذرا عادت ڈالے، اذان ہو گئی، اللہ اکبر، اب کوئی کام نہیں ہے، بس ہم آ جاؤ جی، انتظار صلاۃ کراؤ، ورنہ انتظار والی نماز بڑی طاقتور نماز ہے، انتظار صلاۃ کرانا چاہیے، اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگنا چاہیے، انتظار صلاۃ کے اللہ میں توفیق دیتے ہیں، اصل ہم کام بھی اسی لگے ہیں کہ اللہ کرے یہ خوبیاں ہمارے اندر آ گئی، مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں سنت اور شریعت، سنت اور شریعت، یہ سنت اور شریعت کیا ہے، یہ سنت اور شریعت ہے، سنت اور شریعت ہے، اللہ کرے یہ خوبیاں ہمارے اندر آنی چاہیے، اس بات مولانا مصطفیٰ فرماتے تھے کرتے رہو، ڈرتے رہو، روتے رہو، مانگتے رہو، آخر میں جملہ مولانا نے بڑھا دیا تھا، مانتے رہو، اب آپ کو مشورے کے تابع کر کے چلو، مشورے کے تابع مانتے رہو، اپنی ذات کو تابع کرو، مشورے کے تابع کرو، مانتے رہو، مسجد میں ہو مسجد جماعت کی مانو، ایسا نہیں میرا مشورہ تو وہاں ہوگا جی، مسجد و جماعت میں ہے تو مسجد و جماعت کے مشورے کے تابع ہو جاؤ، حلقے میں ہو تو حلقے کے مشورے کے تابع ہو جاؤ، شہر میں ہو تو شہر کے مشورے کے تابع ہو جائے، اور تابع ہو کر چلو، تابع اللہ کا انعام تابع داری کے بغیر ملتا نہیں، صحیح بات ہے، اللہ کا انعام تابع داری کے بغیر ملتا نہیں ملے گا، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ پورا پہاڑ کھود ڈالا اور گھاس کا تنکا ملا لو، پورا پہاڑ کس کو کہتے ہیں، پورا پہاڑ کھودا اور گھاس کا تنکا ملا، تابع داری تابعدار، اپنے آپ کو تابعدار بناؤ، مسلمان کے معنی ہیں تابعدار کے، تیرا قربان کر دینا، میرا قربان ہو جانا، اس کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کے معنی تابعدار، اسلام کے معنی ہے تابعداری کے، اسلام کے معنی کیا ہے، تابعداری، تابع ہمیشہ تابعدار ہے، چھوٹے بڑوں کے تابع ہو کر چلے، یہ شریعت کا مزاج ہے، شریعت کا مزاج کیا ہے، چھوٹے بڑوں کے تابع ہو کر چلے، بڑوں کے تابع ہو کر چلے، یہ شریعت کا مزاج ہے، بڑوں سے جڑ کر چلنا، اس میں ہماری حفاظت ہے، تو مولانا آخر کہتے تھے مانتے رہو، اپنے آپ کو تابع کرتے چلو، اس میں انشاءاللہ ہماری حفاظت بھی ہے، ترقی، مولانا یہاں تک کہتے تھے کہ جو مشورے کے تابع نہیں ہوتا وہ شیطان کا لقمہ بن جاتا ہے، مشورے کے تابع نہیں چلے گا، لیکن کسی نہ کسی موقع پر یہ شیطان کا لقمہ بن جائے گا، تو قسم کھا کے آیا ہے فبی عزت تیری عزت کی قسم، اللہ کے سامنے قسم کھائے گی، فبی عزت تیری عزت کی قسم، شیطان کا لقمہ بن جاتا ہے، خلاص گیا نام سے، اس لیے ہم کو اپنے رہتے چلنے کا، تابع داری کے ساتھ چلنے کا، چھوٹا بن کر چلنے کا، چھوٹا بنا، اپنا کو چھوٹا بنا، یہ چھوٹا، اللہ بڑے ہے، اللہ کا کام بڑا، اللہ کا نام بڑا، ہمارے واسطے بڑا ہی حرام ہے، حرام، کہتے آدمی جو ہے نا تربیت نہیں ہوئی تو کام کرتے کرتے، ہمارے بڑوں کی بات ہے، اپنا مقام خود طے کر لیتا ہے، خود، میں حلقے کا ذمہ دار، میں شہر کا ذمہ دار، میں ذمہ دار، اپنا مقام خود طے کر لیتا ہے، وہ مقام کے اعتبار سے اکرام نہیں ملتا تو پھر یہ فساد کرتا ہے، پھر فساد کرے گا، مقام کے اعتبار سے اکرام نہیں ملے، چھوٹا بن کر چلو، مولانا صاحب ہمارے فرماتے تھے کہ
آج بھی اونٹ پر بیٹھ کر بکریاں نہیں چرا سکتا، بکریاں چرانی اونٹ پر بیٹھ گیا کہ نہیں چرا سکتا۔ ایسے آدمی بڑا بن کر دعوت کا کام نہیں کر سکتا ہے، بڑا بن کر دعوت کا کام نہیں کر سکتا ہے، بڑا بن کر دعوت کا کام کرنا ہے تو اپنے آپ کو چھوٹا بنانا پڑے، چھوٹا بنا، چھوٹا جھکاؤ۔ اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عین صغیرہ، یا اللہ مجھ کو میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے۔ حضور مانگے، حضور سے بڑھ کر کون؟ آپ تو سبب وجود کائنات ہے، آپ کے صدقے میں آسمان کی چھتری اللہ نے تانی ہے، آپ کے صدقے میں زمین کی چادر کو بچھایا ہے، آپ کے صدقے میں پہاڑوں کو قلعہ بنا کر اللہ نے گاڑا ہے، آپ کے صدقے میں ہم اور آپ ہیں۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ مانگ رہے اللہ مجھ کو بھی نگاہ میں چھوٹا کر دے، چھوٹا، اللہ مجھ کو بھی نگاہ میں چھوٹا۔ کوئی آپ کی تعریف کر رہا تھا تو کہا میری کیا تعریف کرتا ہے، میں تو ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو اونٹ کے گوشت کو سکھاتی تھی، کھاتی تھی، کھلاتی تھی، میں تو ایسی ماں کا بیٹا ہوں، میری کیا تعریف کرتا ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا جھکاؤ، اپنے اندر جھکاؤ لانا چاہیے، اپنے اندر جھکاؤ آنا چاہیے، اپنی چال میں نرمی آئے، نرمی لا۔ اللہ مہربان ہے، اللہ نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارے بول میں نرمی ہے، ٹون کہتے ہیں ٹون میں نرمی آنی چاہیے، مطلب ٹون ہے نا بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ کل شاید پرسوں حضرت پیر ننھی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی اور مذاکرہ ہو رہا تھا سنت کا، تو کوئی ساتھی بیچارہ ایسا ہی بولا حضرت سنت ہی تو ہے، یہ لہجہ، یہ ٹون کہتے ہیں، یہ لہجہ ہے، یہ لہجہ ہے، بعض لہجے آدمی کفر تک پہنچا دیتے ہیں، اس کا لہجہ ایسا تھا، حضرت سنت ہی تو ہے۔ حضرت نے فرمایا پیر ننھی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے، تمہارے موبائلوں کو بند کرو، اللہ کے واسطے بند کرو، اللہ کے گھر میں بند کرو، اللہ سے ڈرنا۔ اس کا لہجہ تھا یہ۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں ہے، ہاں بھائی ہے سنت، لیکن تیرے لہجے میں کفر ہے، یہ لہجے میں کفر ہے، ٹون میں نرمی، ٹون میں نرمی، چال میں نرمی آنی چاہیے۔ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ پاک مہربان ہے، اللہ نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ پیارے نبی جی اللہ نے احسان جتایا، ہم نے آپ کو نرم بنایا، اگر آپ سخت ہوتے نا یہ صحابہ آپ کے قریب سے نہیں گزرتے۔ نرمی نب جاتی ہے۔ ہم نظام الدین میں تھے، حضرت مولانا جبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ قریب روز ان کا جماعت کا مسابقہ دعا کرنے آتے تھے، اس وقت مختصر بات کرتے تھے، پھر دعا کرتے تھے، پھر جماعت کا مسابقہ ہوتا ہے، جماعت روانہ ہوتی، تو ہم قریب کہو روز اکثر یہ سنتے تھے۔ حضرت مولانا جبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بھائی اب تو نرمی کا اب تو سختی کا زمانہ چلا گیا، نرمی کا زمانہ آ گیا، اب تو ایسا زمانہ ہے کہ باپ بیٹے پر سختی کرے گا نا تو بیٹا باپ کے مقابلے پر آ جائے گا، تو وہ زمانہ ہے نرمی، نرم بنا، نرمی نب جاتی ہے، سختی نبتی نہیں، نرمی سے جوڑ ہوگا، سختی سے توڑ ہو جائے گا۔ تو ایک گوند نرم ہے تو کاغذ کے دو ٹکڑوں کو جوڑ دیتا ہے نہیں، دھاگا نرم ہے کپڑے کے دو ٹکڑوں کو جوڑ دیتا ہے، جوڑتا ہی جوڑتا ہے۔ لوہا سخت ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑ دیتا ہے، بڑے بڑی بلڈنگوں کو توڑ دیتا ہے، سخت سختی توڑنے کا کام کرے گی۔ کہتے ہیں جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہوتا، خلاص جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ اللہ مہربان ہے، اللہ نرمی کو پسند کرتے، نرمی نب جائے گی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ کسی جگہ آپ کو سختی کرنی تھی اور آپ نے نرمی برتی تو بھائی چلو نفع نہیں ہوگا لیکن نقصان تو نہیں ہوگا۔ یہ آگے کہا
کسی جگہ آپ کو نرمی برتنی تھی اور آپ نے سختی برتی تو کبھی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، ایسا نقصان ہو جائے گا. نرمی کر رہی تھی، آپ نے سختی کر دی، ساتھی ٹوٹ گیا، ساتھی ٹوٹ گیا، بیوی ٹوٹ گئی. جی سختی اسماعیل ابراہیم صاحب کہتے ہیں جو بیوی کو لے کر نہیں چل سکتا وہ امت کو لے کر کیسے چلے گا؟ جو بیوی کو لے کر نہیں چل سکتا وہ امت کو لے کر کیسے چلے گا؟ سختی کا سختی نبھتی نہیں، نرمی نبھ جاتی ہے. ایک پیر صاحب کا انتقال ہو رہا تو مریدین جمع ہو گئے، کیونکہ مرید فنا فی شیخ ہوتا ہے. ساری صفات کی بات ہے، ایسا ہم کہہ رہے کہ یہ تو ایسا نہیں کہنا. مقصود تو یہ ہے یہ صفات زندگی کے اندر آ رہے ہیں. میرا کام ہے ان صفات کا حقیقت کے ساتھ زندگی میں آنا، یہ میرا کام ہے. یہ کام ہے، کام وہ ہے جو ہمارے اندر میں ہے، زبان پر وہ کام نہیں ہے. تو دنیا میں اللہ اسی کو چلائیں گے جو ہمارے اندر میں ہوگا. اور صفات کا صفات اندر میں ہوگا، یہ ہمارے اندر آ گئے. خالی ہیرا پھیری نہیں ہے، اصل مقصود ہے یہ عالم ہمارے صفات. اللہ صفات والوں کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے. صفات والوں کو اللہ تعالیٰ امت کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے. صفات پیدا کرو، صفات جی صفات نرمی. وہ پیر صاحب کا انتقال ہو رہا تھا، مریدین جمع ہو گئے. تو چونکہ حضرت دنیا سے جاتے جاتے کچھ بات سکھا کر جانا چاہتے تھے تو حضرت نے منہ کھولا، مریدین سے جمع اور پوچھا مریدین سے میرے منہ میں دانت ہے؟ حضرت دانت تو ایک بھی نہیں ہے. زبان ہے؟ حضرت زبان تو سلامت ہے. پھر حضرت نے پوچھا پہلے دانت آئے یا پہلے زبان آئی؟ تو سب نے کہا حضرت زبان تو پیدائش سے اور دانت تو 2-2.5 سال کے بعد آئے. پھر حضرت نے پوچھا اللہ بھائی ایسا کیوں ہوا کہ زبان پیدائش سے ہے، ابھی بھی ساتھ میں ہے، قبر میں ساتھ جائے گی، اور دانت 2-2.5 سال کے بعد آئے اور کب سے چلے گئے؟ ایسا کیوں ہوا؟ پیر صاحب نے سوال کیا ایسا کیوں ہوا؟ اور پورے دن خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا. پھر حضرت جو حضرت یہ سکھانا چاہتے تھے جاتے جاتے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو زبان نرم تھی نبھ گئی، زبان نرم تھی. دانت سخت تھے نبھ نہیں سکے، دانت سخت تھے تو نبھ نہیں سکے. سختی نبھتی نہیں ہے، سختی کبھی نبھتی نہیں ہے، سختی نہیں. اسے باہر گھروں میں گروپ پڑ جاتے ہیں. اب یہ گھروں میں سخت ہوتا ہے، سخت گھروں میں سختی ہوتی ہے. یہ گھروں میں گروپ پڑتا ہے، ماں بیٹے ایک طرف اور ایک بڑے میاں ایک طرف، گروپ پڑتے ہیں گھروں میں. اس کا بڑھاپا برباد ہو جاتا ہے. یہ بڑھاپے میں بیچارہ کوستا رہتا ہے جی بڑھاپا اس کا برباد ہو گیا کہ گھروں میں گروپ پڑ گئے، ماں بیٹے سب ایک طرف اور ایک بڑے میاں ایک طرف. یہ سختی کا نتیجہ ہے. مولانا اسماعیل صاحب کہتے ہیں گھر میں شیر بن کر مت رہو. شیر بیوی ڈر رہی، بچے ڈر رہے، سب ڈر رہے، کھوبا ڈر رہے. شیر بن کے مت رہو. گھر میں جو ہے کرفیو لگ گیا، سناٹا، ایسے گھر میں مت رہو. گھر میں شیر بن کے مت رہو. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے؟ یہ گھر کا دین ہے، دین ہے نا. اس سے تربیت ہوتی ہے نا تو ہر حال کے دین پر چلنا آدمی کا آسان ہوتا ہے. گھر کا دین ہے. گھر کا دین کیسا؟ تجارت کا دین، بیماری کا دین، صحت کا دین، سفر کا دین، خوشی کا دین، غمی کا دین ہے. تربیت ہوگی تو آدمی ہر حال کے دین پر چل جائے گا. تربیت ہوئی تو ورنہ چھوڑ پکڑ ہو جائے گا. آپ گھروں میں کیسے رہتے تھے؟ آپ کا گھر میں رہنا کیسا ہوتا تھا؟ آپ گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے؟ آپ گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، ٹینشن کے ساتھ نہیں. حالانکہ آپ کو باہر جسمانی روحانی ساری تکالیف پہنچائی گئی ہے اور یہ ساری تکالیف میں سے نکل کر آپ گھر آ رہے ہیں، لیکن
گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، مسکراتے، دروازہ دھیرے سے کھولتے تھے حضور، دروازہ دھیرے سے کھولتے تھے، سلام کر کے داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے۔ حضور کہتے ہیں آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے نا تو بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے، تو دونوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ گھروں کا دین، گھروں کا دین، گھروں کا دین نہیں ہے تو پھر گھروں میں دین نہیں آتا ہے۔ تعلیم اسی لیے ہے کہ گھروں میں دین آئے، گھروں میں نرمی کے ساتھ آتی ہے، نرمی کے ساتھ۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ پڑوس کے ہے، تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، آخری خلیفہ یہ رہے۔ کہتے ہیں ان کی اہلیہ محترمہ پیرانی اماں کہتی ہے ہماری شادی کو 54 سال ہو گئے۔ کتنے سال؟ 54 54 سال ہو گئے، لیکن حضرت نے کبھی ہمارے ساتھ اونچی آواز سے بات نہیں کی۔ ڈانٹ ڈپٹ، گالی گلوچ، مار دھاڑ وہ تو بہت دور بہت دور بہت دور، حضرت نے کبھی اونچی آواز سے ہمارے ساتھ بات نہیں کی ہے۔ 54 سال۔ آگے فرماتی ہے ہم نے ہماری سعادت سمجھ کر حضرت کی خدمت ضرور کی ہے، لیکن 54 سال ہو گئے حضرت نے ہمارے پاس کبھی پانی کا گلاس نہیں مانگا۔ یہ گھر کی زندگی، یہ گھر کا دین، گھروں میں سارے گھروں میں سے کہا کہ گھر والوں کے لیے اچھا، سب کے لیے اچھا، گھر والوں کے لیے برا وہ سب کے لیے برا۔ اور پھر حضور فرماتے میں تم تمام میں سب سے زیادہ اچھا گھر والوں کے لیے میں ہوں، حضور کہتے ہیں۔ حضور گھر میں کیسے رہتے؟ عالمی نبی ہے، آپ گھر میں کیسے رہتے؟ محمد جانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے 8 کام خود کرتے تھے، 8 کام۔ حضور گھر کے 8 کام خود کرتے تھے۔ امی جان فرماتی ہے معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں روٹی پکاتی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چولہا پھونکتے تھے، میں آپ کے گنجان داڑھی مبارک سے دھواں نکلتا ہوا دیکھتی تھی۔ گھر میں ایسے رہتے اللہ کر ہمارے اندر آ تو گھر والوں کے لیے اچھا اور سب کے لیے اچھا۔ اس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ اخلاق کے ثبوت میں بیوی کی گواہی مانگے گی، بیوی کی کہ میاں کیسے تھے تمہارے، اللہ بیوی سے گواہی طلب کرے گی کہ تمہارے میاں کیسے تھے، اور بیوی نے گواہی دے دی تو بہت ماشاءاللہ کام بن جاتا ہے۔ اس سے ہمارے بہت بڑے بزرگ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں کہتے تھے میں کتنا بڑا بزرگ ہوں میری بیوی کو پوچھو، دوسروں کو نہیں۔ میری اونچی ٹوپی دیکھ کر اور میری لمبی تسبیح دیکھ کر لوگ دھوکے پڑ جائیں گے، ساتھی حضرت 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 دھوکے میں ساتھی پڑ جائیں گے۔ قاضی صاحب فرماتے تھے میں کتنا بڑا بزرگ ہوں میری بیوی کو پوچھو، میرا اتار سب اس کے سامنے ہے۔ پکانے میں دیر ہو گئی تو کیا ہو گیا، کھانے میں مرچ زیادہ ہوئی تو سارا میری بیوی کے سامنے، میں کتنا بڑا بزرگ ہوں میری بیوی کو پوچھو۔ جی گھر کا بھی یہ اللہ کرے یہ ہمارے اندر آئے، گھر کا بھی تو ہمارے اندر اللہ کرے نرمی، بات یہ کر رہی تھی ہماری نرمی، اپنے اندر جھکاؤ پیدا کرو، جھکاؤ، چال نرم، ہمارا ٹول نرم، سواری بھی ذرا نرمی کے ساتھ چلاؤ، سواری بھی ذرا تھوڑا نرمی اختیار کرو، نرمی اللہ کو، اللہ مہربان ہے، اللہ نرمی کو پسند کرتے ہیں، اپنے اندر جھکاؤ پیدا کرو، چپل بھی جھک کر رکھو، چپل جیسے کھڑے پھاڑ دے کے چپل پھینکے، نہیں، ذرا جھکو، جھک کے ذرا آہستہ چپل رکھو، آہستہ رکھو۔ گھر کا دروازہ آہستہ کھولو، اللہ کے نبی گھر کا دروازہ آہستہ کھولتے تھے، آہستہ کھولتے، گھر کا دروازہ آہستہ، نرمی آدمی، توازن۔ دیکھو
घास छोटा है, छोटा घास कैसा है? छोटा और नरम। घास कैसा होता है? नरम। आपने कभी भी नहीं सुना है आंधी तूफान आई और घास को उखाड़ कर फेंक दिया, आपने कभी नहीं सुना और सुनोगे भी नहीं इंशाअल्लाह। घास छोटा है, नरम। कभी नहीं सुना कि आंधी तूफान आई घास उखाड़ के फेंक दिया। हाँ, आपने सुना है जी कि दरख्त बड़ा अकड़ के खड़ा था, दरख्त बड़ा अकड़ के खड़ा था, आंधी तूफान आई, इसको जड़ों के समेत उखाड़ कर फेंक दिया और लोगों ने इसको काटा, जलाया, राख बना दिया, खलास, खत्म कर, इसका वजूद खत्म कर दिया, अकड़ के खड़ा था। आदमी नरमी गिर जाती है, तो अपने अंदर आदमी झुकाव पैदा करना चाहिए, झुकाव, अब नरमी पैदा करें, तवाज़ुन। देखो, दो सिफात है, अगर आदमी मौत तक दावत के काम में निभना चाहता है तो दो सिफात। मौलाना सैयद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि देखो, दावत के काम में लगना तो आसान है, पता नहीं किसकी आह, किसका आंसू, किसकी दुआ हमारा काम में लगने का जरिया बना, हमको नहीं मालूम। किसने हमारे रास्ते गरम गरम आंसू बहाया होगा, किसने ठंडी ठंडी आग भरी होगी, पता नहीं कैसी कैसी जमात हमारी मस्जिद में आई होगी और रातों को रोई होगी, कौन किस हाल में निकल कर आया होगा, हमें नहीं मालूम। जो हमारे काम में लगने का जरिया बना, हमको नहीं मालूम। एक जमात एक इलाके में चल रही थी, तो शहर से जिम्मेदार और जमात की ज़रा नुसरत के लिए गए कि चलो मेहमान जमात है देहातों में, ज़रा इनकी मुलाकात करें, शहर खबर ले। तो शहर से कुछ जिम्मेदार साथी गए, इसमें एक मौलाना भी थे। गए तो देखा कि जमात ने गश्त किया था, मजमा जमा हुआ था। तो अमीर साहब ने कहा मौलाना से, मौलाना बात आप करो। तो मौलाना ने कहा कि नहीं नहीं अमीर साहब, आप कुर्बानी देकर आए हो, बात तो आपकी ही होगी। खैर अमीर साहब से बात कराई कि अमीर साहब ने बहुत कमज़ोर बात करी, कमज़ोरी के साथ बात करी, कमज़ोर बात करी। खैर बात तो हो गई। फिर मौलाना ने तन्हाई में अमीर साहब से कहा कि अमीर साहब ज़रा मजबूत बात करो, इतनी कमज़ोर बात करते हो, ज़रा मजबूत बात करो। तो अमीर साहब कहते हैं मौलाना 3 दिन हो गए हमारी जमात को खाने को नहीं, 3 दिन से में कहता है पता नहीं कैसी कैसी जमातें हमारी मस्जिद में आई है, हमें नहीं मालूम। जो हमारा काम में लगने का जरिया बना, जो हमारा काम में लगने का जरिया बना, हमको नहीं मालूम। वहाँ शहीद का रहमतुल्लाह अलैह करे कि भाई काम में लगना तो आसान है, मौत तक निभना असर है, मौत तक निभ जाएगा आदमी। हमारे लिए ऐसा कहते थे रहमतुल्लाह अलैह, करते करते मरना, मरते मरते करना, करते करते मरना, मरते मरते करना, तो मौत तक अल्लाह निभा ले। एतबार खातमे का है, मौत तक अल्लाह निभा ले, मौत तक निभा ले, अल्लाह के ऐसे अल्लाह मौत तक निभा ले। इसलिए आदमी ऐसे करे काम से बैठ गया, बैठ नहीं गया, मतलब कान पकड़ के बिठा दिया जाता है, इसमें बैठता नहीं आदमी काम से, मतलब कान पट्टी पकड़ के इसको बिठा दिया जाता है कि कुछ चीज़ अल्लाह को नापसंद गुजरता है। बड़े बोल देता, बड़े बोल, बड़ा लुकमा खा लो खा लो खा लो जाओ, बड़े बोल मत बोलो, बड़े बोल मत बोलो, बड़े बोल मत बोलो। तो आज आदमी ऐसी चूक हो जाती है। कहते आदमी, हमारे बड़ों ने फरमाया ताना मारने वाले का उमूमन गिरने का खतरा है, ताना मारने के आगे। ये साथी गश्त में नहीं आ सका, साथी 3 दिन में नहीं आ, ताना मारने वाले का उमूमन गिरने का खतरा है, ये आदमी गिर जाएगा, अल्लाह ही फरमाता। तो कोई चीज़ अल्लाह को नापसंद गुजरती है तो आदमी जो है महरूम हो जाता है, उससे डरते डरते चलने का, डरते डरते चला, अल्लाह मौत तक निकाले, अल्लाह का एहसान है। देखो दरिया मछली को अपने अंदर समो लेता है, निभा लेता है, तो दरिया का मछली पर एहसान है। अगर दरिया अपने अंदर मछली को नहीं समोता और मछली को किनारे पर फेंक देता, बताओ क्या होगा, क्या होता है। अब कोई इसको ले जाता और इसके बिंगे निकालता, इसके टुकड़े करता, इससे मसाला भरा जाता, गरम गरम तेल में भुना जाता, दस्तरखान पर रखा जाता, 5 उंगली से उठाया जाता, 32 दांत के बीच में चबाया जाता और चंद घंटों पाखाना बनाकर फेंक दिया जाता। इसका अंजाम था, इसका अंजाम ये है कि
اس کا انجام ہے یہ دریا نے پھینک دیا۔ دریا کا احسان ہے کہ اپنے اندر اس کو سمو لیا۔ سو میرے بھائیوں، کام کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آج تک نبھا لیا ہے، اللہ نے ہمیں نبھا لیا ہے، ورنہ ہر ایک کو پتہ ہے اونٹ بے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی ہے، کون سی کل۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے جیسے اجلے کپڑوں میں ہمارے عیوب کو چھپا دیا ہے، پیٹ کی چمڑی ڈال کر ہمارے پاخانے کو اللہ نے چھپا دیا ہے، ایسے اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے ستاری کا پردہ ڈال کر ہماری عیبوں کو، ہمارے عیوب کو، ہماری کمزوریوں کو، ہماری تنہائیوں کو، ہماری نگاہوں کے غلط استعمال کو، پتہ نہیں کیا کیا اللہ نے چھپا دیا، اللہ پاک نے چھپا دیا۔ اللہ کا احسان ہے، وہ ستار ہے، وہ ستار ہے، وہ ستاری کا صدقہ ہے۔ ہمارے کمزوریوں پر اللہ پاک نے پردہ ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پتا ہے میں کیسا من آنا من دانا، میں کیسا میں جانتا ہوں۔ اللہ کرم، اللہ نے ہمیں موت تک نبھا لیا ہے، اللہ نبھا کر ہمیں موت تک نبھا دی۔ تو کہتے دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، اللہ موت تک نبھا لے گی، اللہ نبھا لے گی۔ ایک آدمی تواضع پیدا کرے، تواضع، نرمی اور اخلاص، دو باتیں، تواضع اور اخلاص، اللہ کے لیے کرنا، بس اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے لیے کرنا جی۔ ہم تو اللہ کا کام ہے، اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ سے اس کا بدلہ لینا ہے، تو آگے چلتا رہے گا انشاءاللہ، اللہ کے لیے کرنا۔ جسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مخلصین کا قدم قدم پر امتحان ہوگا، اس کے لیے کرتے ہیں۔ کوئی ساتھیوں کی طرف سے حالات آئیں گے جی، ہاں، کبھی گھر والوں کی طرف سے، کبھی مشورے میں ایسے فیصلے ہوں گے جو ہماری طبیعت کے خلاف ہوں گے، امتحان۔ کہا مخلصین کا قدم قدم پر امتحان ہوگا، قدم قدم پر، اس کے لیے کرتے ہو، اس کے لیے کرتے ہو، کیونکہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، ایک اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ جسے علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ریاکار کی 3 علامتیں ہیں، ریاکار کی 3 علامتیں ہیں۔ ریاکار جو ہے نا تنہائی میں سست ہوتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا اسے، تو سست، اس کی نماز بھی ایسے سب ایسا سست، مجمع میں چست، مجمع ہو تو اوہو کیا کہنا، مجمع میں چست۔ کوئی تعریف کرے تو بہت کام کرے، کہ بہت قربانی دیتے ہیں، بہت دوڑتے ہیں، بہت فکر کرتے ہیں، بہت کام کرے، اور کوئی برا بھلا کہے تو کام چھوڑ دے۔ میرے بارے میں کیا آج سے مشرف نہیں ہے، منگل کے مشرف نہیں ہے، ہلکے کے مشرف نہیں ہے، آپ سے نہیں، میرے بارے میں یہ ریاکار ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ریاکار ہے، یہ ریاکار ہے۔ کوئی برا بھلا کہے تو کام چھوڑ دے۔ اگر اخلاص ہے ہر آدمی تو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ کہنے والے کہتے رہیں گے۔ ایک بزرگ نے اپنے مرید سے پوچھا کہ لوگوں کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ سمجھداری ہے، لوگوں کا میرے بارے میں کیا خیال ہے مرید سے؟ تو کہا کہ حضرت بعض لوگ آپ کی اچھی باتیں کرتے ہیں، بعض لوگ آپ کی بری باتیں کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ میں سنت طریقے پر ہوں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ میں سنت طریقے پر ہوں کہ نبی کے وجود بھی ہوتے ہیں اور نبی کے حسود بھی ہوتے ہیں، نبی کے حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور نبی کے محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ میں سنت طریقے پر، یہ سمجھداری ہے۔ یہ نبی کے وجود بھی ہوتے ہیں، نبی کے حسود بھی ہوتے ہیں، میں سنت طریقے پر ہوں۔ ہر حال میں آدمی چلتا رہے کرتے رہے۔ مخلصین کا قدم قدم پر امتحان ہوگا، اس کے لیے کرتے رہے۔ 2 صفات ہیں، ایک تواضع، نرمی اور اخلاص، کہتے اللہ انشاءاللہ موت تک نبھا لے گی۔ اس لیے میرے دوستو اصل دعوت کا کام اپنی ذاتوں کے لیے، اپنی ذاتوں کو سنوارو۔ دیکھو اس کام پر 3 دور گزرے، کتنے مجھے کہہ دیے مجھے گوریال لکھتی تھی سامان کے اس کام پر 3 دور گزرے۔ ایک دور کام کے تعارف کا دور تھا کہ کام کیا ہے، کام سے کیا چاہا جاتا ہے، ایک دور گزر گیا۔ اس کے بعد ایک دور کام پر گزرا، وہ قربانی کا دور تھا۔
جس میں ساتھیوں سے انت تک قربانی دلوائی، انت تک ہم اور آپ تو سوچ نہیں سکتے ایسی قربانیاں، خیر اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں، کیسی کیسی قربانیاں۔ مختصر اس دور میں یہ بات مشہور تھی، پرانا وہ ہے جس کے گھر کے برتن بک چکے، باقی ساتھیوں نے گھر کے برتن بیچے، ایسا نہیں، برتن بیچے، بیوی کے زیور تو بیچے، سب بیچا، گھر کے برتن بیچا ہے۔ پرانا وہ ہے جس کے گھر کے برتن بیچے۔ یہ قربانی کا دور گزر گیا ہے۔ اور تیسرا دور کام پر جو ہے نا وہ صفات کا دور ہے۔ اچھا دور صفات، صفات، اب تو صفات سے کام چلے گا، کس سے چلے گا؟ باتوں سے نہیں، صفات، صفات سے کام چلے گا، صفات، اب صفات سے کام چلے گا۔ بڑے کہتے اپنے صفات پیدا کرو، بڑے کہتے صفات دعوت کے کام کے اوزار ہیں۔ بھائی سنار بہت پرانا اور سننا بہت پیور ہے، 24 کیرٹ، لیکن اوزار نہیں ہے تو جیور بنتے ہیں۔ کارپینٹر بہت پرانا ہے، لکڑا بہت اچھا ہے، لیکن اوزار نہیں ہوتا، فرنیچر نہیں بنتا۔ کہتے صفات جو ہے نا، صفات ہمارے دعوت کے کام کے اوزار ہے، اپنے اندر صفات پیدا کرتے ہیں۔ جسے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خالی تبلیغ میں لگنے پر اللہ کا وعدہ نہیں، لگ گئے تبلیغ میں لگ گئے، تبلیغ میں لگنے پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ان صفات پر ہے جن صفات کی نبیوں نے دعوت دی ہے اور جن صفات کے قرآن کریم نے دعوت دی ہے۔ اللہ کا وعدہ ان صفات پر، صفات لے کر آئے، صفات اللہ کرے ہماری زندگیوں میں آنی چاہیے کا اللہ کا وعدہ۔ پھر مولانا آگے فرمایا کہ جنت میں وہی داخل ہوگا جو باطن کے اعتبار سے بنا ہوا ہوگا، باطن اندر سے بنا ہوا ہوگا، وہ داخل جنت میں وہی داخل ہوگا جو باطن کے اعتبار سے بنا ہوگا۔ اسے ہمیشہ اپنی ذات پر نظر رکھنا ہے، اپنی ذات کو نہیں بھولنا۔ ابھی آپ کا واپی کا مشورہ تھا، مولانا اسماعیل صاحب نے کہا تھا بہت درد کے ساتھ کہ اب اپنی ذات کو بھولنا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ آدمی اپنی ذات کو بھول گیا، میں کہاں ہوں، میری ایمان کا کیا حال ہے، میری نماز کا کیا حال ہے، میری آنکھ کی پتلی کتنی خیانت کرتی ہے، میرے ساتھ چلنے والے کو پتہ نہیں ہے، میں کہاں ہوں، میرا گھر میں رہنا کیسا ہے، میرا بیوی کے ساتھ کا برتنا کیسا ہے۔ ایک جملہ ایسا بولا، ایسا ایک ساتھی کی بیوی کہتی ہے میرے شوہر نے میرا دل اتنا توڑا کہ میرے اندر دل جیسا کچھ رہا نہیں۔ ایسے بولے کہ ساتھی بیچاری کچن میں بیٹھی رو رہی اور میں گشت میں چلا گیا، میں گشت کر رہا ہوں اور وہ کچن میں بیٹھی رو رہی ہے، ایسے بولا بیچاری رو رہی ہے، میں گشت کر رہا ہوں۔ آدمی اپنی ذات سے غافل ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ آدمی اپنی ذات سے۔ میرے نماز میں مجھے سب یاد آتا، اللہ یاد نہیں آیا، نماز کا سلام پھر سب یاد آیا، یاد نہیں آیا تو اللہ یاد نہیں آیا اور نماز کا سلام پھر گئے۔ میری نماز کہاں ہے، میرا اللہ سے کتنا تعلق ہے، اللہ سے تعلق بڑوں کا قول ہے اللہ کے تعلق کے بغیر آدمی دعوت کے میدان میں چلنا اس کا محال ہے، نہیں چل سکتا۔ اللہ کے تعلق کے بغیر دعوت کے میدان میں چلنا محال ہے۔ اللہ کا تعلق میرا اللہ سے کتنا تعلق ہے تو ہر ایک کو میں میرا آپ سے کتنا تعلق ہے، کلوز ہے، کلوز اور آپ دور سے سلام کا تعلق ہے، دور سے ہر ایک کو پتہ ہے اتنا ہے۔ ایسے اللہ سے میرا کتنا تعلق ہے وہ ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے، چل سکتا ہے میرے اللہ سے کتنا تعلق ہے، میرے اللہ سے کتنا تعلق ہے۔ اللہ کے تعلق کے بغیر آدمی دعوت کے میدان میں نہیں چل سکتا ہے۔ اس اللہ سے تعلق میرے اللہ سے کتنا تعلق ہے، آدمی کو ذرا تنہائی میں سوچنا چاہیے میرا اللہ سے۔ میں کہا آدمی اپنی ذات سے، مولانا عمر صاحب کہتے سارے عالم سے باخبر اپنی ذات سے بے خبر، سارے عالم سے باخبر اپنی ذات سے
اوروں کے گریباں سی ڈالے، اپنا تو گریباں سی نہ سکے، اوروں کا مداوا کر ڈالا، اپنا تو مداوا کر نہ سکے۔ ایسا نہ ہو۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ چھلنی جیسے مت بننا۔ چھلنی آٹا تک چھلنی، کہ چھلنی ہے نا اچھا آٹا دوسروں کو دے دیتی، اس کے پاس تو کوڑا کر ہی لیتا ہے۔ کیا رہا چھلنی کے پاس؟ کیا رہا؟ لوگ تہجد گزار بن گئے ماشاءاللہ، اور لوگ اور میں میری تو اب صبح کی نماز کا مسئلہ آ گیا ایسا، لوگ تہجد گزار بن گئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ چھلنی جیسے مت بننا۔ چھلنی اچھا آٹا دوسروں کو دیتی ہے اور اس کے بعد تو پورا کر رہتا ہے۔ اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سوئی جیسے مت بننا۔ سوئی یہ سوئی ہے نا ہزاروں جوڑے سی دیتی ہے اور ہزاروں پہ تن ڈھانپ دیتی ہے اور ہزاروں کو زیب تن کر دیتی ہے، لیکن اپنی ذات سے ننگی کی ننگی رہتی ہے۔ اپنی ذات سے اور سوئی جیسے مت بننا، اصل تو اپنی ذات سے، اپنی ذات عیسیٰ سے کہا ہے اپنی ذات کو بھولنا بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اپنی ذات سے یہ خبر ہے، اپنی ذات سے اس سے ہمیں اپنی ذات پر نظر رکھنی چاہیے، دوسروں پر نظر نہیں رکھنے کی کہ ہمارا ابھی صاحب تو ایسے ہی، تو ایسے ہی، تو بس میں نہیں آتے، یہ علی گڑھ کے نہیں، دوسروں کو مت دیکھتے۔ وہ تو کہتے دوسروں کی کمزوریاں دیکھنا، یہ ایسا ہے، دھن رے دھن اپنی دھن، پرائی دھن کا پاپ نہ مول، تیری روئی میں چار بنولے، پہلے اس کو چن۔ تو امام محمد خان حافظ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے اللہ کے راضی ہونے کی علامتوں میں ایک علامت آدمی کو اپنی کمی کوتاہیاں نظر آ رہی، اپنی میری یہ نہیں بولی، یعنی میرے اندر یہ کمی، میں جانتا ہوں مجھے غصہ بہت جلدی آتا ہے، میری آنکھوں کی پتلی بہت خیانت کرتی ہے، مجھے خبر ہے، میرا گھر میں رہنا کیسا ہے میں جانتا ہوں، میری اولاد کے ساتھ رہنا کیسا ہے میں جانتا ہوں۔ شریعت کا مزاج ہے کہ بیوی ایک بچے کی ماں ہو گئی، پھر یہ صرف بیوی نہیں کہ گھر کی ذمہ دار فرد ہے، اس سے مشورہ کرو، اپنی حکومت گھر میں مت چلاؤ، میں جو کہوں وہ ہوگا گھر میں، خبردار بیٹا، تھوڑے دن تیرا بڑھاپا برباد ہو جائے گا، گھر میں دھوپ پڑ جائے گی، کہنا بیوی ایک بچے کی ماں ہو گئی، یہ گھر کی ذمہ دار فرد ہے، اس سے مشورہ کرو، بیٹا 15 سال کا ہو گیا، پھر صرف بیٹا نہیں ہے، یہ گھر کا ذمہ دار فرد ہے، مشورہ کرو، سب کو لے کر چلنا چاہیے، بیوی کو، بچوں کو، سارے گھر کو لے کر چلنا چاہیے۔ ہاں یہ گھر کا ذمہ دار ہو گیا، 15 سال کا ہو گیا، اپنے ان سے مشورہ کرو، کیا کرو گے؟ مشورہ کرو، سارے گھر کو لے کر چلنا چاہیے۔ تو اللہ کرے آدمی اپنی ذات کے میرا کیا حال ہے گھر میں، اپنی ذات کا نظر۔ تو حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اللہ کے راضی ہونے کی علامتوں میں آدمی کو اپنی کمی کوتاہیاں نظر آوے، میں ایسا ہوں۔ کہتے ہیں دوسروں کی کمی کوتاہیاں دیکھنا یہ تو اللہ کے ناراض ہونے کی علامت ہے۔ جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں نا تو دوسروں کی کمزوریاں دیکھنے پر لگا دیتی ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، دوسروں کی کمزوریاں دیکھنے پر لگا دیتے ہیں۔ اور یہ بیماری ایسی ہے کہ اگر آدمی اس کا علاج نہیں کیا تو اللہ حفاظت کرے آدمی ایمان سے ہاتھ دھو لیتا ہے۔ یہ بیماری ایسی ہے، آدمی ایمان سے ہاتھ دھو، دوسروں کی کمی کوتا ہے، اس کا چھیڑا آتا نہیں ہے۔ وہ انگلش میں کہوت ہے نا کہ راؤنڈ کو اینڈ نہیں ہوتا، اس کا چھیڑا نہیں آتا ہے۔ اللہ حفاظت کرے آدمی ایمان سے ہاتھ دھو لیتا ہے۔ اس سے کمزوریاں، کمی کوتاہیاں اپنی ذات کی دیکھیں، دوسروں کی خوبیاں دیکھو، اپنی ذات کی کمی کوتاہیاں کہتے اللہ کے راضی ہونے کی علامتوں میں ہے اپنی کمی کوتاہیاں، اپنی ذات پر ہمیشہ اپنی ذات پر نظر رہے، دوسروں کی خوبیاں دیکھنا۔ ہمارے ساتھی میں کوئی ساتھی ہے
اس میں تو عیب بھی ہے خوبی بھی ہے، عیب بھی ہے خوبی بھی ہے۔ اللہ کے نبی کا سنت طریقہ ہے ساتھی کی خوبی سے فائدہ اٹھاؤ اور ساتھی کی کمزوری پہ پردہ ڈالو، اس کے تذکرے مت کرو، تذکرے مت کرو۔ مجدد عرف ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شر کا تذکرہ جتنا کرو گے شر بڑھے گا بڑھے گا گھٹے گا نہیں، پھر تذکرے مت کرو، اس کے تذکرے پردہ ڈال دو، پردہ ڈال دو۔ جی بھائی مسجد میں پیشاب کرنا کتنی بڑی بے اصولی ہے، کتنی بڑی، کتنا بڑا مسجد حضور نے کیسا کہ بھائی جی یہ مٹی ڈال دو، پانی ڈال دو، اور پھر بھائی اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، یا پیشاب نہیں کیا کرتے، یہ اس کی بے اصولی کو چھوٹا کر دینا، چھوٹا کر دینا۔ پھوکے میں ہوا پورے پھوکا بڑا کر دیا، ساتھی چھوٹے، ہمارا کام ہے۔ اجتماعیت کے سارے اصول ہے یہ، اس سے پھر اجتماعیت ہوتی ہے، ہمارے ساتھیوں کو سمیٹ، بڑے کہتے ہیں ابھی ساتھیوں کو سمیٹ کر چلو، ایک ساتھی ایسے نہیں بنتا۔ مولانا صاحب پونالے فرماتے تھے کروڑوں کی جانی مالی قربانی لگتی ہے تب جا کر ایک کام کرنے والا تیار ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوا ہے، کروڑوں ایک تیار ہوا، ایک کروڑوں کہ کہیں میرے دوستوں ہم سے ٹوٹ نہ جائیں، ساتھی کو سمیٹ کر چلو، ساتھیوں کو نبھانا، توڑنا تو بہت آسان ہے، نبھانا اصل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسوں کو نبھایا۔ عبداللہ اتنا بڑا منافق کا سردار کہ اللہ اس نے اسلام کو، مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچائی، حضور نے کتنا نبھایا۔ اس نے درخواست کی کہ میری جنازے کی نماز اور آپ کے کرتے مجھے کفن، اللہ کے نبی نے سب قبول کر دیا، سب نبھایا۔ یہاں تک جب حضور اس کی جنازے کی نماز پڑھانے جا رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، حضرت عمر نے حضور کو بہت روکنا چاہا، رضی اللہ عنہ، حضور اس نے تو یوں کیا تھا، اس نے یوں کیا تھا، اس نے یوں کیا تھا، اس کی جو حرکت ہے حضرت عمر یاد دلا رہے، حضور آپ نماز مت پڑھاؤ، اس نے تو یوں کیا تھا، یوں کیا تھا۔ پھر بھی اللہ کے نبی نے نماز، پھر بعد میں روک آئی اللہ کی طرف سے، الگ بات ہے، نماز پڑھائی۔ اس کا اثر یہ ہوا 1000 منافقین سچے مسلمان بن گئے، ایمانہ۔ اور ساتھیوں کو نبھاؤ، ساتھیوں کو نبھاؤ، ساتھیوں کو نبھاؤ، ساتھیوں کو گلے سے لگاؤ، ساتھیوں کے لیے غائبانہ دعائیں کرو، کرنی چاہیے ساتھیوں کے لیے کہ اللہ اس کی بچیاں جوان ہو چکی، رشتے کا مسئلہ ہے، ساتھ یا اللہ یہ قرضوں میں دبا ہوا ہے، یہ کاروبار سے ٹوٹا ہوا ہے، اپنے ساتھیوں کے لیے غائبانہ دعائیں کرنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ غائبانہ دعائیں، اس سے تو ساتھیوں کو لے کر چلنا ہے کہ ساتھی ہے تو آپ ہیں، ساتھی ہے تو ہم ساتھی ہیں، ایک ساتھی۔ ہم ساتھیوں کی مثال ہے نا کنگھی کے دانتے جیسی ہے، کنگھی کانس کی آتی ہے نا، کنگھی کے دانتے جیسی ہے، جو دانتا جمے گا وہ کام کا رہے گا، جو دانتے اکھڑ گئے تو کنگھی کہاں ہے؟ یہ کنگھی کیا ہے؟ یہ کنگھی ہے کیا نا، کچھ کام نہیں کر سکتی۔ اور ساتھی کی مثال کنگھی کے دانتے جیسی ہے، نرمی سے اپنے ساتھی سے کہتے ہیں اولاد سے زیادہ پیار کرو، اپنی اولاد سے زیادہ ساتھیوں سے پیار کرو، اولاد سے پیار کرو، اپنی اولاد کا ساتھیوں کو ترجیح دو۔ ہاں ایسے کہتے ہیں سمیٹ کے روپ چلنا، تو انشاءاللہ یہ کہتے ہیں ہمارا کام بھی ترقی پر جائے گا، کام کی ترقی، اور انشاءاللہ ساتھیوں کا سمیٹنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنا، پہلے صفات اصل میرے دوستوں ہماری دولت باطنی ہے صفات، اور یہ لے کر ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ اس میں پیچھے کتنے چلے لگے، کتنے چار لگے، صفات کیا لے کر آئے؟ صفات ہے، صفات امام صاحب کہتے ہیں تبلیغ میں لگنے پر اللہ کا وعدہ نہیں، اللہ کا وعدہ صفات پر ہے، جن صفات کی قرآن کریم نے دعوت دی ہے، جن صفات کی نبیوں نے دعوت دی ہے، ان صفات پر اللہ پاک کا وعدہ ہے، یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اس کے لیے کام ہے۔ عمومی اعمال اس کے لیے صفات کا بہت بڑا تعلق زندگی میں آنے کا ہے، تو عمومی اعمال یعنی عمومی اعمال جو ہے نا، روزانہ کا غور و فکر معمولی بات نہیں ہے، روزانہ غور و فکر بہت بڑا عمل ہے، روزانہ کا غور و فکر۔ ہمارے حافظ پٹیل صاحب فرماتے تھے غور و فکر کا ایک قطرہ اعمال کے سمندر پر بھاری ہے، غور و فکر
کیا کریں کیسے کریں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر دور دور سے مارتے تھے کہ اللہ میں کیا کروں, یا اللہ میں کیا کروں, یا اللہ میں کیا کروں, کیا کریں کیسے کریں. اپنی جات سے لے کر قیامت تک کرنے والے آخری انسان کو سوچنا, محنت کرے کہ اپنی مسجد کے اطراف میں نیت ہماری قیامت تک کرنے والا آخری انسان ہو جانا بہت معمولی عمل ہے. وہ تو بقول مولانا ابراہیم صاحب کے کہ اللہ پاک نے سادگی کا پردہ ڈال دیا ہے, سیدھے سادے اعمال سادگی کا, تو ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں, ہم بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں. اللہ نے سادگی کا پردہ ڈال دیا ہے, ورنہ ایک ایک عمل بہت بڑا سمندر ہے, بہت بڑا. 2.5 گھنٹے کا معمولی عمل ہے, 2.5 گھنٹے معمولی عمل ہے. این سارے نبیوں کی محنتیں جمع ہوتی, گھر گھر جانا, بڑھیا گھروں میں بیٹھ کر پوری بات کرو, گھروں بیٹھو, گھروں میں آخرت کے دین کے اللہ کی بڑائی کے تذکر, گھروں بیٹھ کر بات کرو. گھر جانا چاہیے, گھر. نبی گھر جاتے تھے, نبی بغیر بلائے جاتے تھے. کہ نہج نبوت ہے کہ نبی بلائے کا انتظار نہیں کرتے تھے, نبی بلائے کا انتظار نہیں کرتے تھے, نبی گھر جاتے تھے. یہ نہج نبوت ہے. جذبہ نبوت کیا ہے؟ ہر آدمی اللہ کی رحمت میں کیسے آ جائے, ہر آدمی اللہ کی رحمت میں کیسے آ جائے, یہ جذبہ نبوت ہے. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ یہودی کا چھوٹا بچہ, خوبصورت بچہ تھا, چھوٹا بچہ, اس کو دیکھ رہے رو رہے, روتے روتے کہتے ہیں اتنا خوبصورت بچہ ہے, اسے ایمان نہ ملا, جہنم کی آگ میں کیسے چلے گا. اور یہ قرآن پر اللہ بچے کو آگے چل کر ایمان دے دیا. یہ جذبہ نبوت ہے. یہ ہر آدمی اللہ کی رحمت میں کیسے آ جائے. 2.5 گھنٹے کا معمولی ہے, گھر جانا, گھر جانا, 2.5 گھنٹے کو معمولی چیز نہیں ہے. گھڑی دیکھ کے 2.5 گھنٹے دو. میں حامد پٹیل صاحب کہتے ہیں, بہت درد کے ساتھ کہا, ہم 2.5 گھنٹے نہیں دے سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو زندگی کا حساب کیسے دیں گے. زندگی کا حساب دینا ہے, ہم 2.5 گھنٹے نہیں دے سکتے, اللہ پاک کو زندگی کا حساب کیسے دیں گے. 2.5 گھنٹے مشکل نہیں ہے. میں تو ساتھ ہی کہتا ہوں کہ ایسا زبان پر مت لاؤ, 2.5 گھنٹے مشکل ہے یار, 2.5 گھنٹہ نہیں مشکل ہوتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ آواز نہیں لگا صاحب. بھائی پہلے اللہ نے استطاعت رکھ دی کہ یہ 15 گھنٹے پانی کے بغیر رہ سکتا ہے, پھر اللہ نے اسے پانی حرام قرار دیا, پھر استطاعت رکھی. اسے 2.5 گھنٹے کی آواز ایسے نہیں لگی, تو اللہ نے استطاعت رکھ دی ہے. اب یہ کہ اس کو اجاگر کرو, اسے ہمارا نظام الاوقات بناؤ. نظام الاوقات ہمارا کہاں وقت لگنا چاہیے, کہاں نہیں لگنا چاہیے, کہاں کتنا لگنا چاہیے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے اکثر اوقات کمائیوں کے نقشوں نے لے لیے. کماؤ 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 کماؤ, ایک کاروبار, دوسرا کاروبار, تیسرا کاروبار, سائڈ بزنس, انویسٹمنٹ, اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں ہیں, کیا کیا مصیبتیں ہیں. یہ باقی کو 2.5 گھنٹے مشکل نہیں ہے, لیکن ہمارا کہاں کتنا لگنا چاہیے. مولانا یوسف صاحب ہم تو کہتے ہیں ہمارے اکثر اوقات کمائیوں کے نقشوں نے نہیں. ایک ساتھی انہوں نے پوچھا تھا آپ صبح دکان کب کھولتے ہو؟ کہتے صبح 7 بجے کھولتا ہوں. میں نے کب بند کرتے ہو؟ حقیقت پوچھا تھا, اللہ گھر میں بیٹھا ہوں, کب بند کرتے ہو؟ رات کے 12 بج ہی جاتے ہیں. اس کے معنی 17 گھنٹے آدمی دکان کے کھڑے پر ہے, کیا کرے نا, کہاں کتنا لگنا چاہیے, کہاں نہیں لگنا چاہیے. جی کہاں نہیں. اسے کہتے ہیں مسلمان کا وقت 4 جگہ پر لگے گا. ایک تو دعوت کے تقاضوں پر, مسجد میں, گھر میں, اور بقدر ضرورت حلال کرنا. بقدر ضرورت, اور ضرورت ہے نا ضرورت پر سے ہے, اور ضرورت کے معنی ہوتے ہیں جس کے پورا نہ ہونے سے نقصان ہو, اس کو ضرورت کہتے ہیں. ہمارا لگائے 4 جگہ, 5 بھی جگہ ہے, 5 بھی جگہ نظام اوقات صحیح ہو جائے تو پھر 2.5 گھنٹے کوئی مشکل نہیں. جیب سے مثال دیتے ہیں, ایک آدمی گھر سے باہر جا رہا تھا, بچہ چھوٹا ہو بھی جائے, ابو 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 میں بھی آؤں گا, میں بھی آؤں گا, میں بھی آؤں گا, جلدی نکلا ابو کے ساتھ, اور جلدی اس نے جوتے پہن لیے, کیونکہ جلدی میں جوتے پہن کے ابو کے ساتھ ہو گیا. اب ابو نے دیکھا کہ بچہ چل نہیں پا رہا, کیوں نہیں چل پا رہا, دوڑنے والا میرا بچہ چل نہیں رہا, کیا بات ہے. دیکھا ہاں اس کے جوتوں کی ترتیب بدلی ہوئی ہے, بائیں جوتا سیدھے پیر میں, سیدھا جوتا بائیں پیر میں. اب
چل نہیں پا رہا. اس کے ابو نے اس کے جوتوں کی ترتیب صحیح کر دی, ابھی دوڑ رہا ہے. مولانا کہہ رہے جوتوں کی ترتیب بدل جاتی ہے, چلنا مشکل ہو جاتا ہے. ہماری تو پوری زندگی کی ترتیب بدلی ہوئی ہے, اب بتاؤ مشکل ہوگا بھی نہیں. 2.5 گھنٹے مشکل, گزنی مشکل, جو مشکل ہم ترتیب کو صحیح کریں. محمد صاحب کہتے ہیں جب میں نجام کا اوقات بناتا ہے اللہ اس کے اوقات میں بہتر. اسی میرے دوستوں یہ بنیادی اعمال جو ہے ہمارے بولوں نے بہت امید دلائی, اللہ کی راہ سے امید وابستہ کر کے کہا کہ ان عملوں کو کرتے رہو, امید اللہ کی راہ سے ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ نصیب کر دے. اور مسلمان کا سب سے بڑا کام, اس سے بڑا کوئی کام ہے ہی نہیں. مسلمان کا سب سے بڑا کام ہے جس دن ہمارا ڈولا دنیا سے اٹھے ہم ایمان کو لے کر دنیا سے چلے جائیں. اس سے بڑا کوئی کام اللہ نے کام دیا ہے. اس میں دوستوں ہم نے اپنے مزاج کو بنائیں یہ. ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اس کے لیے 4 مہینے کے بار مولانا عمران سے کہتے ہیں کمال پیدا کرنے کے لیے بار بار 4 لگا, ایک بار نہیں بار لگاؤ تاکہ اللہ کرے کمال پیدا ہو. کیا کرے اللہ کرے کمال پیدا ہو, اور اللہ کرے یہ صفات ہماری زندگی کے اندر آ رہے ہیں. اس لیے بتا ہمت کر کے کون ادا کرتا ہے. یہ کہتے اس مارچ کا